بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعن علي رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل ولا بالقصير شسن القدمين والكفين زخم الرأس وزخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ كأنما ينحط من صبب أو كما قال علي رضي الله تعالى عنه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. خاک کا یہ ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، خاک کا یہ ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر بیاں ایسے کرے. نعت کہتا ہوں تیری آقائے من شاہ زمن، نام کتنا پیارا تیرا پاکیزہ من پاکیزہ تن، خندرو روشن جبیں غنچہ دہی شیریں سخن، نکہت زلف معمبر پر فدا مشک ختن. تو ہے بحر بے کراں اور میں ذرا سی آبجو، تو ہے بحر بے کراں اور میں ذرا سی آبجو، اے سراپا نور تو بے دو جہاں کی آبرو، تو ہے دو جہاں کی آبرو. مرحبا صلی علی جانے جہانے رنگ بو، قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد رو. کفر و سوزے دل فروزے خوب رو آہستہ خو، پاک دینے پاک بینے خوش تر از ہر خوش کرے. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مبارک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے. ان آیات اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات کا، بعض خوبیوں کا اور بعض کمالات کا تذکرہ ہے. یہ سلسلہ کئی ہفتوں سے چلا آ رہا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے آقائے نامدار تاجدار دو جہاں رحمت للعالمین سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال، آپ کی خوبیوں کا، آپ کے کمالات کا، آپ کے عادات اور اخلاق کا تذکرہ چل رہا ہے.
اسی سلسلے کو آج میں پھر سے آگے بڑھاتے ہوئے صحابہ کرام کی زبانی جو انہوں نے اپنے طور پر اپنے احساسات اور جذبات کی ترجمانی یا منظر کشی کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ کا نقشہ، آپ کا چہرہ مہرہ، آپ کی جو شکل صورت، آپ کے جسم کی بناوٹ جو کچھ بیان کی ہے، چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا تذکرہ اور آپ کے اوصاف اور آپ کے کمالات، آپ کی حسن و جمال کو بیان کرنا، یہ ہر اہل ایمان کا سب سے محبوب مشغلہ ہے۔ یہ ہر مومن کی پہلی پسند ہے کہ اس کے سامنے اس کے محبوب، اس کے پیارے نبی کا تذکرہ ہو، ان کے حالات بیان کیے جائیں، ان کے نین و نقش بیان کیے جائیں، ان کی شکل و صورت کو بیان کیا جائے۔ صحابہ نے بھی، اولیاء نے بھی، محدثین نے بھی، مجتہدین نے بھی، علماء نے، غرض یہ کی ہر طبقے کے لوگوں نے، ہر جماعت کے لوگوں نے، ہر زمانے کے لوگوں نے اپنے طور پر، اپنی بساط کے مطابق، اپنے احساسات کے مطابق، اپنی پہنچ کے مطابق، اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا، آپ کے حسن و جمال کو ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، بلکہ ما فوق السماء و ما تحت الثری میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی اللہ نے افراد پیدا فرمائے، انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں یا دیگر کوئی مخلوق ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ بات ہی وہیں پر جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ ہر خوبی، ہر کمال ایسا ہے کہ انسان دیکھ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز اس سے حسین ہو ہی نہیں سکتی۔ آنکھیں اتنی حسین کہ انسان سوچتا ہے کہ اس سے خوبصورت آنکھیں ہو ہی نہیں سکتی۔ چہرہ مبارک اتنا خوبصورت کہ انسان کے تصور میں اس سے بہتر چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاتھوں کو دیکھو، پیروں کو دیکھو، انگلیوں کو دیکھو، بالوں کو دیکھو، پیشانی کو دیکھو، غرض یہ کہ ہر جانب سے، ہر چہار سمت سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، جدھر سے آپ دیکھیں گے ہر طرف سے جو ہے حسن کا مجسمہ نظر آتا ہے۔ تو خلاصہ تو یہی ہے کہ آج تک 1450 سال تقریباً گزر چکے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ حقیقت میں آپ کے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے جن خوبیوں اور کمالات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے موصوف کیا تھا، متصف کیا تھا۔ اور انہی خوبی بیان کرنے والوں میں عرب کی صحرا میں رہنے والی ایک عورت جس کو ام معبد کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد، صرف ایک مرتبہ زیارت کرنے کے بعد جو نقشہ کھینچا ہے وہ ذرا دیکھنے اور سننے کے قابل ہے۔ کہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں خیمہ پڑتا ہے جس کو خیمہ ام معبد کے نام سے جس کو شہرت ملی ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ خیمے کے باہر ایک بڑی عمر کی عورت کھڑی ہوئی ہے،
انتہائی پارسا، پاک دامن، عقل مند، ہوشیار، وہ خیمے کے باہر کھڑی ہوئی ہیں۔ سفر کی طوالت کی وجہ سے، سفر کی لمبائی کی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت محسوس ہو رہی ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا آپ کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے جو آپ ہم سے فروخت کر سکیں، ہم سے بیچ سکیں، تاکہ اس کی قیمت ہم ادا کر کے اپنی بھوک مٹائیں؟ تو وہ عورت ان حضرات کے چہروں کو دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے، اگر میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہوتی تو میں ایسے ہی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی، کیونکہ یہ جو عورت تھی انتہائی مہمان نواز تھی، سخی تھی، مہمانوں کی خدمت کر کے ان کو خوشی ملتی تھی، اور ان کا خیمہ بھی ایسی جگہ پڑتا تھا جو راستے میں تھا، ہر آنے جانے والا مسافر وہاں پر قیام کرتا تھا۔ ان کا خیمہ ایک طرح سے لوگوں کے لیے سرائے تھا، لوگ وہاں پہ ٹھہرتے تھے، یہ ان کی خوش دلی سے ان کی خدمت کرتی تھی اور لوگوں کی دعائیں حاصل کرتی تھی۔ لیکن اس دن کی بات ایسی ہے کہ حسن اتفاق کہیے کہ سوئے اتفاق کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ہاتھ سے ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا۔ اتفاق ایسا تھا کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت کا ہو رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ام معبد کے خیمے کے پاس سے گزر رہے ہیں، اس سال ان کے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، خشک سالی تھی، بارش نہیں ہوئی تھی، پیداوار نہیں تھی، کھانے پینے کا اسباب موجود نہیں تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بکری کے اوپر پڑتی ہے جو ان کے گھر کے کونے میں کھڑی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں اس بکری کا دودھ دو سکوں؟ تو ام معبد کہتی ہیں کہ یہ بکری اتنی کمزور ہے، اتنی لاغر ہے، اتنی بے بس ہے کہ جب میرا شوہر بکریوں کو چرانے کے لیے لے جا رہا تھا تو یہ اتنی کمزور تھی کہ خود اپنے پیروں پہ چل نہیں پا رہی تھی، اس لیے اس کو یہاں گھر پہ چھوڑ گیا ہے، کیونکہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ جانے کے قابل نہیں تھی۔ مطلب یہ تھا کہ یہ بکری اتنی کمزور ہے کہ اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے، دودھ کہاں سے آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کی فکر تم نہ کرو، بس مجھے اجازت دے دو کہ میں اس کا دودھ دھو لوں۔ تو میں معبد کہتی ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں مان رہے ہیں تو دیکھیے، اگر آپ کوشش کیجئے، محنت کیجئے، ہو سکتا ہے اس کے تھن سے دودھ کا کوئی قطرہ نکل کر آ جائے۔ رسول اللہ سمجھاتے ہیں، اس بکری کے تھن کو ہاتھ لگاتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیسے ہی ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بکری جو بالکل سوکھی تھی، مریل تھی، لاغر تھی، دبلی پتلی تھی، جو چلنے کے بھی قابل نہیں تھی، اس کا تھن جو ہے دودھ سے بھر جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دودھ دوہتے جاتے ہیں۔ یہ بسم اللہ کی برکت تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ جو بکری سوکھی کانٹے کی جیسی کھڑی ہوئی تھی، وہ بکری کا تھن دودھ سے بھر جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کا دودھ دوہتے ہیں اور ان کا ام معبد کا برتن بھر جاتا ہے، دوسرا برتن لاتی ہیں، تیسرا لاتی ہیں، غرض یہ کہ گھر میں جتنے برتن ہوتے ہیں سارے برتن بھر جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہ دودھ ام معبد کو پیش فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اسے پیئے۔ ام معبد پیٹ بھر کر پیتی ہیں، پھر ابوبکر صدیق کو حکم فرماتے ہیں، وہ پیتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ اور جو راستہ بتانے کے لیے تھے ان کو پلایا جاتا ہے، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دودھ کو پیتے ہیں، پھر بکری کو دھو کر کے ان کے برتن کو بھر کر کے پھر اپنے سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ واقعہ ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وہاں سے اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب ام معبد کے شوہر واپس آتے ہیں بکریوں کو چرا کر کے، تو دیکھتے ہیں کہ گھر کے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، تو ام معبد سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ام معبد، گھر میں تو دودھ نہیں تھا، کوئی بکری بھی نہیں تھی، ایک مریل بکری تھی گھر میں، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ام معبد اشارہ کرتی ہے کہ اس بکری سے نکلا ہے۔ تو ان کے شوہر کہتے ہیں، کیا مذاق کرتے ہو، اس بکری سے دودھ کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ ابھی ایک مبارک آدمی یہاں سے گزرا ہے، یہ اسی کی برکت ہے
کہ اس بکری کے تھن سے ہمارے جو ہے اس کے دودھ سے ہمارے برتن جو ہے بھر چکے ہیں۔ تو ابو معبد کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے یہ شخص وہی ہے جس کو مکہ کے قریش تلاش کر رہے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے، ہمیں ان کے پیچھے جانا چاہیے اور ان کے اوپر ایمان قبول کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ذرا مجھے اس آدمی کا حلیہ بیان کرو تاکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ کون انسان تھا۔ تو آج جو یہ اس واقعے کو ذکر کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آگے چل کے مسلمان ہوتی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک مرتبہ دیکھا تھا، اور ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد جو حلیہ بیان کیا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاحت، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو انتہائی چمکدار چہرے والے تھا، ابلج الوجہ، روشن جبین، روشن چہرہ، حسن الخلقی، اور جسم کی بناوٹ انتہائی خوبصورت، سر انتہائی معتدل، ہاتھ معتدل، سینہ معتدل، پیٹ معتدل، غرض جسم کا ایک ایک عضو جو ہے اپنے حسن جمال کے انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ کہتی ہیں لم تعبه سجلة ولم تزر به سعلة، فرماتے ہیں نہ تو ان کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، نہ بالوں کے اندر کوئی جو ہے بدنمائی تھی، بال بھی انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل، وسیم قسیم، فرمایا انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل۔ فرماتے فی عینہ دعج، ان کی آنکھوں میں بھاری پن تھا، بھاری آنکھیں تھیں، بڑی آنکھیں، اور آنکھیں بھی تھیں کیسی تھی؟ احور، سرمگی آنکھیں تھیں، یعنی سفیدی انتہائی سفید، اور آنکھوں کی جو پتلی سیاہ ہوتی وہ انتہائی سیاہ، اور ایک جگہ ایک لفظ بھی اشکل، آنکھیں جو ہیں شکیل تھی یعنی لمبی آنکھیں تھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرماتی ہیں وفی اشفارہ وطف، اور آپ کے جو پلکیں تھیں وہ لمبی اور گھنی پلکیں تھیں، اور آپ کے ابرو جو تھے وہ کمان کے مانند جو ہے ٹیڑھے تھے، لیکن ان کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ خالی تھی، اور اس بیچ میں ایک رگ ہوتی ہے جو غصے کے وقت ابھر آتی ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ نبی غصے میں ہیں، نبی کو غصہ آیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں وفی صوتی سحل، آواز میں گرج ہے، رعب دار آواز ہے، بولتے ہیں تو اذا سمعت علاہ الوقار، جب خاموش ہوتے ہیں تو پروقار محسوس ہوتے ہیں، دیکھنے والا دور سے دیکھتا ہے تو انتہائی خوبصورت محسوس کرتا ہے، جب قریب سے آ کے دیکھتا ہے تو اور بھی زیادہ خوبصورت پاتا ہے۔ فرماتے ہیں اذا صمت علاہ الوقار واذا تکلم علاہ البہاء، فرماتے جب خاموش ہوتے ہیں تو وقار چھا جاتا ہے، جب بات کرتے ہیں تو خوبصورتی آ جاتی ہے۔ اذا رآہ فهو اجمل الناس من بعید، جب دور سے دیکھتے ہیں تو لوگوں میں بڑے حسین نظر آتے ہیں، وَأَحْسَنُهُمْ وَأَحْلَاهُمْ مِنْ قَرِيبٍ، اور جب قریب سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے قریب جا کر کے ان کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو اور بھی زیادہ حسین معلوم ہوتے ہیں۔ اور فی عمقہ صدع، فرمایا لمبی گردن، باریک اور لمبی گردن، اور اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں اجمل الناس واحواہم، اور حلوق المنطق، فرمایا بات انتہائی شیریں ہے، بات کرنے کا انداز بڑا دل نشیں ہے، بڑا میٹھا ہے۔ فصل لا نظر ولا حذر، کہ بالکل صاف ستھری گفتگو ہے، لگی لگتی باتیں نہیں ہیں، فضول گفتگو نہیں ہے۔ کأن نطقہ خضرات یتخدر نظم الدرر یتخدرنا، گویا کہ آپ کی گفتگو جو آپ کی زبان سے نکل رہی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے موتی کی لڑیاں جو ہے اتر رہی ہوں، وہ موتی کی لڑیاں جو ہے بہہ رہی ہوں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں آگے فرماتے ہیں کہ ربعۃ لا تحمہ عین من قصر، کہ ایسے پست قد ہے، درمیانی قد ہے، درمیانی قد کے لوگ پست قد ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے آنکھوں کے اندر کوئی عیب محسوس نہیں ہوتا، کہ اتنے پست قد نہیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں برائی نظر آئے، اور نہ اتنے لمبے ہیں کہ دیکھنے والے کو برا محسوس ہو، مطلب پست قد سے تھوڑا لمبے ہیں اور جو ہے لمبے سے تھوڑا پست قد ہیں، اور بہت ساری خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں لہو رفقاء یحفون بہ، ان کے دوست ہیں، ان کے کچھ ساتھی ہیں جو ان کو ہمیشہ گھیرے رہتے ہیں۔ اذا قال استمعوا الى قوله،
جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو بہت غور سے سنتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، اور جب کسی بات کا حکم فرماتے ہیں تو ان کی بات کو پورا کرنے کے لیے دوڑے لگا دیتے ہیں، ان کی بات کو ہم مکمل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ محفوظ محشود، فرمایا جو بات کہتے ہیں ان کی بات مانی جاتی ہے، لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ فرمایا لا عابس ولا مفند، ترشرو نہیں ہیں اور جو ہے فضول گفتگو کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نقشہ بیان فرمایا ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک مرتبہ دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے حسین اور ایسے خوبصورت انداز میں نقشہ بیان کرتی ہیں کہ اس میں سے بھی میں نے بھی کچھ الفاظ مجھ سے چھوٹ گئے ہیں جو میں حضرات کے سامنے رکھ نہیں سکا ہوں، ورنہ ایک بڑا ہی عجیب انداز سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرمایا ہے۔ تو غرض یہی ہے کہ دیکھنے والے کو ایسے حسین معلوم ہوتے تھے کہ ایک شخص نے ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے پہلے شوہر یعنی حضرت خدیجہ کا جو پہلے شوہر سے نکاح ہوا تھا، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھیں ان میں سے اکثر کے بلکہ سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، یعنی تو ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا یا تو پھر ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے رکھی تھی۔ تو بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پہلے شوہر تھے ہند ابو حالہ، تو ان کے بیٹے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، ہند نام ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پرورش میں رہتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہتے تھے، آپ کی خدمت میں رہتے تھے اور آپ کے ساتھ ہی زندگی گزارتے تھے۔ اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا آپ کے ساتھ ہوتا تھا، دن میں بھی رات میں بھی صبح میں بھی شام میں بھی، ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تھا، مشاہدہ کیا تھا۔ وہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ کے اوصاف کو، آپ کی خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے درمیان ان کا لقب مشہور تھا وصاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصاف ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرنے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں بھی ہیں، اور حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے جو ہے ماں شریک بھائی ہیں، یعنی ہم اور آپ کے بھی وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب یعنی پرورش کردہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کرتے تھے لوگوں کے سامنے تو لوگوں کی بھیڑیں لگ جاتی تھی، لوگ ان کی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو، آپ کے کمالات کو، آپ کے حسن و جمال کو، آپ کے جسم کی ظاہری بناوٹ کو، جسم کی شکل و صورت کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑیں لگ جاتی تھی، اور باقاعدہ لوگ ان سے گزارش کرتے کرتے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ان سے سنا کرتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی یہ ماموں لگتے ہیں کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، ماں شریک بھائی ہیں، تو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ کے صاحبزادے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ہند بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ماموں جان، ہمارے سامنے ہمارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کچھ اوصاف بیان فرمائیں، کچھ خوبیاں ان کے ذکر کیجیے۔ تو ہند بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑے جامع انداز میں اور بڑے پرکشش اور حسین انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نقشہ کھینچا ہے، کچھ حلیہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن متفخمن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں بھی بڑے عالی شان تھے اور لوگوں کی نظر میں بھی بڑے عالی شان تھے۔ اطول یتلألأ وجوہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کے جیسے چمکتا رہتا تھا۔ ازہر اللون، چمکدار رنگ والے تھے۔ اطول من المربوع، فرمایا پستہ قد سے تھوڑے لمبے تھے۔ واقصر من الطویل، اور
لمبے سے تھوڑے سے پست قد تھے. فرماتے واسع الجبین، کشادہ پیشانی والے تھے. ازج الارنین، فرماتے ہیں ان کی بھویں جو ہیں وہ بالکل کمان کے جیسی تھی. بینہما عرق، ان کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت پھڑکنے لگتی تھی، غصے کے وقت ظاہر ہو جاتی تھی. سوابق من غیر فرق، اور فرماتے ہیں بال بالکل جو ہے سیدھے تھے، نہ اتنے سیدھے کہ دیکھنے میں برا محسوس ہو، نہ اتنے گھنگرالے کہ دیکھنے والے کو برا لگے. یعنی ہلکے سے گھنگرالا پن لیے ہوئے سیدھے بال تھے. فرماتے ہیں بغیر کنگھی کیے ہوئے آپ کی مانگ نکل آیا کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا کرتے تھے. کس اللحیہ تھی، فرماتے ہیں گھنی داڑھی والے تھے. چہرہ مبارک جو ہے بالکل ہموار تھا، نہ تو گال کھلے ہوئے تھے نہ تو پچکے ہوئے تھے، بالکل ہموار گال. اور فرماتے ہیں آنکھیں جو تھیں وہ بالکل سرمگی تھی، اکحل تھی، یعنی قدرتی طور پر اس میں سرما لگا ہوا تھا. ہمیں اور آپ کو سرما لگانا پڑتا تھا، نبی کو سرما بھی لگانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے آنکھیں ایسی بنائی تھی کہ فرماتے ہیں کہ اکحل تھی، اور فرماتے اعور تھی، اور فرماتے ہیں کہ بدن پورا جو ہے بالوں سے پاک تھا. پورے بدن مبارک پر کہیں پر بھی بال نہیں تھے سوائے سینے سے لے کر کے ناف کے درمیان. سینے سے ناف کے درمیان بالوں کی ایک دھاری تھی جو دیکھنے میں انتہائی حسین معلوم ہوا کرتی تھی. چہرے مبارک انتہائی حسین و جمیل. غرض یہ کہ خوبصورتی کا مکمل مجموعہ اور جو ہے مرصع ہے. تو یہ ہند بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اوصاف بیان فرمائے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی شکل، ایسی خوبصورتی، ایسا حسن و جمال، ایسا کمال عطا فرمایا تھا کہ اگر کوئی انسان آپ کو دیکھتا تھا تو آپ کی صداقت کا، آپ کی سچائی کا، آپ کی امانت داری کا خود بخود گواہ ہو جاتا تھا. اور اگر کوئی آپ کی امانت میں، آپ کی صداقت میں شک بھی کرنے کی گنجائش کرتا تھا تو دوسرا آدمی جو اجنبی ہے، آپ کو جانتا بھی نہیں ہے، آپ سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہے، آپ سے کوئی تعارف نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے لیے جو ہے گواہی دینے کو تیار ہو جاتا تھا. کس بنیاد پر؟ صرف شکل کو دیکھ کر کے، صرف چہرے کو دیکھ کر کے. آپ کے حسین و جمیل جو ہے چہرے کو دیکھنے کے بعد لوگ آپ کے حق میں گواہی دینے لگ جاتے تھے. ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. فرماتے ہیں طارق بن ابو عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم تجارت کے سفر پہ نکلے ہوئے تھے، اونٹوں کی خرید و فروخت کر رہے تھے. ایک دن میرا قافلہ آ کر کے مدینہ کے پاس آ کے ٹھہرا. جب ہم مدینہ کے پاس ٹھہرے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے حسین و جمیل شکل والا انسان سفید کپڑوں میں ملبوس ہمارے پاس آتا ہے اور آ کر کے ہم سے پوچھتا ہے من این اقبال القوم، یہ لوگ کہاں سے آئے ہوئے ہیں، آپ کا آنا کہاں سے ہوا ہے؟ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ ہم ربضہ سے آئے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اونٹوں کی خرید فروخت کرتے ہیں، اونٹ بیچتے ہیں. تو ہمارے ایک اونٹ کی طرف اشارہ کرتے وہ شخص پوچھتا ہے اتبعونی بعیرکم ھذا، کیا تم اس اونٹ کو مجھ سے بیچو گے، فروخت کرو گے؟ ہم نے کہا بالکل ہم فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں. اس نے ہم سے قیمت پوچھی کہ کتنی قیمت لوگے؟ تو ہم نے ان کو بتا دیا کذا صاع من التمر، ہم اتنی جو ہے صاع کھجور لیں گے. یعنی کھجوروں جو اونٹوں کی قیمت بنتی تھی، کھجوروں کے ذریعے ہم نے وہ قیمت بیان کی. آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے قیمت میں، اس پیسے میں کوئی کمی کی گزارش نہیں کی، بلکہ اونٹ کی نکیل پکڑی اور لے کر چلے گئے. اب ہم دیکھتے رہ گئے ان کی حسن خوبصورتی کو دیکھ کر کے اور ان کے حسن اخلاق کو دیکھ کر کے، ان کی گفتگو کے انداز کو دیکھ کر کے ہم ان کو دیکھتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے. ہم نے پیسے کا مطالبہ بھی نہیں کیا، ہم ان کو دیکھتے ہی رہے، وہ جاتے رہے، ہم ان کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے. اب جب وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور مدینے میں داخل ہو گئے، اب ہم لوگوں کو خیال آیا کہ ہم اس شخص کو جانتے بھی نہیں ہیں، اس کو ہمیں پتہ بھی معلوم نہیں ہے، اس کا نام بھی معلوم نہیں ہے، اور ہم نے اس سے قیمت کا مطالبہ بھی نہیں کیا ہے. ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ ہم تو بڑے کمعقل لوگ نکلے کہ ہم نے اپنا اونٹ بھی ان کے حوالے کر دیا، ان سے قیمت بھی نہیں مانگی، پیسہ بھی نہیں مانگا، پتہ بھی نہیں پوچھا
کہ اگر ہمیں اپنی قیمت وصول کرنی ہے تو ہم کس کے پاس آئیں، کہاں آئیں، کس کے پاس جائیں؟ تو کہتے جب ہم لوگ پریشان ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے لگے، ہوتا بھی ایسے ہی ہے، جب کہیں پر کوئی کام بگڑ جاتا ہے تو لوگ اپنے اوپر لینے کے بجائے تو نے ایسا کیا تھا، تو نے ایسا کیا تھا، ایسا کام بگڑ گیا، اگر تو ایسا نہیں کرتا تو ہمارا یہ کام نہیں بگڑتا۔ تو فرماتے ہیں ہم لوگ ایسے کرنے لگے، ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے لگے کہ بھائی بغیر قیمت نے اس آدمی کو جانے دیا، اس کو پتہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو کہتے جب ہم لوگ پریشان ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے، تو ایک عورت ہمارے ہی قافلے میں سے جو تھی وہ نکل کر کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگ پریشان نہ ہو، اب ہم تمہارے اس اونٹ کی قیمت کے ضامن ہیں، یعنی اس اونٹ کی قیمت کا ضمان ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم اس عورت سے پوچھا کہ تو اس شخص کو جانتی ہے؟ اس نے کہا نہیں جانتی۔ پھر کیوں اس کی جو ہے قیمت دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے؟ اس نے کہا میں نے ان کے چہرے کو دیکھا ہے، ان کی خوبصورتی کو دیکھا ہے، ما رأیت وجہ رجل اشبہ بالقمر لیلۃ البدر من وجہہ، فرماتی میں نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا ہے، میں نے اس کے چہرے کو دیکھا ہے، ایسا حسین چاند جیسی شکل والا چہرہ آج تک میں نے کسی کا نہیں دیکھا ہے۔ میں اس کی چہرے کی خوبصورتی کو اور اس کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر کے میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ وہ تمہارا پیسہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ تمہاری قیمت ضرور لوٹانے کے لیے آئے گا، اور اگر وہ نہیں بھی آیا تو میں اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم اطمینان سے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں شام کا وقت ہونے کے لیے آتا ہے تو مدینے سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، مجھے نبی نے بھیجا ہے اور مجھے یہ کھجوریں دے کر کے بھیجا ہے، اور نبی نے ہم سے یہ کہا ہے کہ جا کے قافلے والے سے کہو کہ پہلے ان کھجوروں سے پیٹ بھرتے کھائیں، وَتَقْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا، اور جب کھا چکے پیٹ بھر جائے اس کے بعد اپنی اونٹ کی قیمت وصول کر لیں، جتنی قیمت بنتی اس سے زیادہ لے۔ کہتے ہم نے اس سے کھایا بھی اور ہم نے اس سے جو ہے اپنی قیمت بھی وصول کی، اور وہ شخص واپس چلے جاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس آدمی کا ایسا معاملہ ہے تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم بھی جا کر کے اس شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو شخص کا معاملہ ایسا ہے کہ اس نے بغیر جانے بوجھے ہمیں ہماری قیمت سے زیادہ ہمیں عطا بھی کیا ہے اور ہمیں کھانے کے لیے بھی الگ سے دیا ہے۔ جب ہم مدینہ پہنچتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ بیان فرما رہے ہیں، ہماری پورا کے پورا قافلہ جو جا کر کے وہاں پر امام قبول کر لیتا ہے۔ تو اس واقعے سے جو مقصد جو تھا بیان کرنے کا کہ اس عورت نے صرف نبی کا چہرہ دیکھا تھا، کوئی معاملہ سامنے سے کبھی نہیں آیا تھا، کبھی ملاقات نہیں تھی، کبھی بات چیت نہیں تھی، کبھی کوئی قرآن حدیث بھی نہیں سنا تھا، صرف چہرے کو دیکھ کر کے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ بندہ جو ہے اپنی امانت میں کبھی بھی خیانت نہیں کر سکتا، یہ دوسرے کے حقوق کو نہیں مار سکتا، یہ دوسروں کے حقوق تلفی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے جو شکل صورت عطا فرمائی تھی، آپ کی چہرے مبارک کا دیدار کرنے والوں نے اپنی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق، اپنے تصورات اور خیالات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن عقیدت کا اظہار کیا ہے، آپ کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نبی کا چہرہ جو تلوار کی طرح چمکدار تھا، کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو چاند کی طرح چمکدار تھا، کوئی کہتا ہے کہ آپ کا چہرہ جو 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا تھا، کوئی کہتا ہے کہ آپ کا چہرہ جو سورج کی طرح روشن تھا، کوئی کہتا ہے آپ کے بدن جو ہے چاندی کی طرح صاف و شفاف تھا۔ غرض یہ ہے کہ ہر ایک صحابی نے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے اپنے اپنے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ اور انہی صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں سرخ جوڑے میں ملبوس دیکھا۔ سرخ جوڑے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سرخ دھاریاں لگی ہوئی تھی، زمین کپڑے کی سفید تھی لیکن اس کے اندر سرخ دھاریاں پڑی ہوئی تھی۔ یہ یمن کی چادر ہوا کرتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتی تھی۔ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
سرخ جوڑے میں ملبوس دیکھا۔ 14ویں رات تھی چاند کی، گویا کہ ایک چاند آسمان پہ نکلا ہوا تھا اور ایک چاند مسجد نبوی میں جو بدر منیر ہے وہ کھلا ہوا تھا۔ آسمان کا چاند تو رات میں نکلتا ہے، دن میں غائب ہو جاتا ہے، لیکن یہ چاند دن میں بھی روشن ہے، رات میں بھی روشن ہے۔ آسمان کا چاند اس کی روشنی گھنٹوں بھر کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ چاند ایسا ہے جس کی روشنی قیامت تک کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیۃ فی حلۃ علیہ حلۃ حمراء، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں رات کی چاندنی رات میں نے ایک سرخ جوڑے میں ملبوس دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ چادر پڑی ہوئی تھی، آپ مسجد نبوی کے آنگن میں لیٹے ہوئے تھے، آسمان کا چاند چمک رہا تھا۔ میری نظر کبھی آسمان کے چاند کی طرف جاتی ہے، کبھی چہرے انور کی طرف نظر پڑتی ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں۔ وہ بھی چمکدار ہے، یہ بھی چمکدار ہے، وہ بھی خوبصورت ہے، یہ بھی خوبصورت ہے، وہ بھی حسین ہے، یہ بھی حسین ہے۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، میں کروں تو کیا کروں، میں فیصلہ کروں تو کیا فیصلہ کروں۔ فرماتے ہیں فَأَنظُرُ إِلَيْهِ وَأَنظُرُ إِلَى وَجْهِهِ، ایک مرتبہ میں چاند کو دیکھتا ہوں، ایک مرتبہ میں نبی کے چہرے کو دیکھتا ہوں، پھر چاند کی طرف نظر جاتی ہے، پھر چہرے کی طرف نظر جاتی ہے۔ فَهُوَ أَجْمَلُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ۔ فرماتے آخر میں جو میرے خیال نے، جو میری نگاہ نے جو فیصلہ کیا، وہ یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ ایسا حسین و جمیل شکل اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ تو قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع میں رکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا ہے، چمکتا ہوا سورج، ایسا سورج کہ دیکھ کر کے لوگ گواہی دے دیا کرتے تھے کہ ایسا انسان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا انسان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی علماء میں سے ہیں، وقت کے عالم بھی ہیں، اور ان کے بارے میں یہودی کہا کرتے تھے وہ سیدنا و ابن سیدنا و اعلمنا و ابن عالمینا۔ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور ہمارے سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، اپنے قوم کے بڑے جو ہے صاحب وجاہت لوگوں میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو میرا دل کہا کہ میں مکے جا کر کے آپ کے اوپر ایمان قبول کروں، لیکن کچھ مشکلات کی وجہ سے جانے کی کوئی شکل نہیں بن پائی۔ بالآخر وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے۔ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے گئے۔ فرمایا انا انفجلت فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ انفجل الناس علیہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگوں کی بھیڑ آپ کے اوپر لگ گئی، وانا فیمن فجلا، اور میں بھی لوگوں کی بھیڑ میں شامل ہو کر کے آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کا دیدار کرنے کے لیے گیا۔ فرمایا فلما استنبطت وجهه وعرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، فرماتے ہیں جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا اور غور کیا اور آپ کے چہرے کے نین و نقش کو پڑھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا حسین اور ایسا روشن چہرہ والا انسان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ لہذا جس بات کے اس نے جو ہے دعوت دی ہے اور جس دین کی طرف اور جس قرآن کی طرف، جس سنت کی طرف یہ دعوت دے رہا ہے، وہ دعوت بھی سچی ہے، وہ قرآن بھی سچا ہے، وہ دین بھی سچا ہے۔ نبی کے چہرے کو دیکھ کر کے دین کی عظمت، دین کی سچائی کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بیان فرمایا اور سب سے پہلے جو بات بیان فرمائی وہ 4 باتیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلے خطبہ بیان فرمایا ہے اس کے اندر 4 باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، آپس میں ایک دوسرے کو جب بھی ملو سلام کرو۔ سلام کی فضائل بھی بتائے کہ جو پہلے سلام کرتا ہے اس کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں،
جو جواب دینے والا ہو تو اس کو کم نیکیاں ملتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر جو ہے برستی ہیں۔ اور فرمایا اطعموا الطعام، کمزوروں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور فرمایا وصلوا الارحام، اور رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ تین الفاظ ہوئے کہ ایک تو سلام کو عام کرو، دوسرے یہ کہ غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور تیسرے یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ، تعلق والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور فرمایا صلوا والناس نیام، اور جب لوگ رات میں سو رہے ہوں تو رات میں اللہ کی عبادت کرو۔ فرمایا جب یہ چار کام کر لو گے، اس چار باتوں پر عمل کر لو گے، تدخلوا الجنۃ بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو رہے ہو۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی۔ آخر میں ایک بات کی اور گزارش کرنا ہے کہ یہ جو جمعہ کا دن ہوتا ہے، یہ وہ دن ہوتا ہے جو ہم اور آپ کے لیے عید کا دن کہا گیا ہے۔ جمعہ جو ہے ہفتے کی عید ہوتی ہے، اسی لیے اس کو جمعہ کہا گیا۔ جمعہ کا مطلب جس دن میں لوگ جمع ہوتے ہوں، اکٹھا ہوتے ہوں۔ پورا کا پورا ہفتہ الگ الگ علاقوں میں ہوتے ہیں، الگ الگ محلوں میں ہوتے ہیں، الگ الگ گھروں میں ہوتے ہیں، کوئی کاروبار میں ہے، کوئی ملازمت میں ہے، کوئی بزنس میں ہے، کوئی کھیتی میں ہے، کوئی باغ میں ہے، لیکن یہ وہ دن ہوتا ہے جس میں لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ لوگ آپس میں جمع ہوں، ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہو، بات چیت ہو، ایک دوسرے کے حال احوال معلوم ہو، خیر و خیریت معلوم ہو، ایک دوسرے کی جو ہے دکھ درد کا پتہ چلے، کون کس مشکل کا شکار ہے وہ بھی معلوم ہو، کس کے یہاں خوشی کی خبر وہ بھی معلوم ہو، اس لیے اس کو جمعہ کا دن کہا گیا ہے۔ اور جمعہ کے دن کی اہمیت شریعت میں رکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن، جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کے لیے کوشش میں لگ جایا کرو، مسجد کے لیے دوڑے لگا دیا کرو۔ فضائل بیان فرمائے کہ جو پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، پھر جو ہے بکرے کی قربانی کا، پھر ایسی کرتے کرتے جو ہے آخر میں انڈے کا جو ہے ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرماتے پھر رجسٹر بند ہو جاتا ہے، اب کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ اب حالات ہمارے یہ ہو گئے ہیں کہ جمعہ کی اذان تو 12:30 کو ہو جاتی ہے، ہمیں مسجد آنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ جب یہاں پر امام صاحب خطبے کے لیے تیار ہو رہے تو ہم گھر سے نکل کے بھاگ کر کے آتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، یہ ہمارا عجیب سا ہمارا ماحول ہے کہ ہم نے اپنی عادت ایسی بنائی ہوئی ہے جو انتہائی قباحت قبیح عادت ہے، انتہائی شنی اور بری عادت ہے۔ جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان ہو جائے اس کے بعد دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا حرام ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ جب اذان ہو گئی جمعہ کے دن تو اب اذان کے بعد دنیاوی کاموں میں، تجارت میں، کاروبار میں، گھر بار میں، بیوی اولاد میں بھی مشغول ہونا حرام ہے۔ فرمایا جیسے اذان ہو مسجد جاؤ۔ کیوں؟ مسجد آؤ گے یہاں پر دین کی باتیں سننے ملیں گی، ہمیں دین سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، سنت سے دوری ہے، نمازوں سے دوری ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، بس زندگی ہے، جیے جا رہے ہیں، گویا کہ ایسا ہے کہ بس مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا، چھٹکارا مل جائے گا۔ ہم اس تصور اور اس خیال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں قبر کا جو ہے پتہ نہیں ہے، ہمیں حشر کا پتہ نہیں ہے، قبر کے حوال سے ہم واقف نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد کیا کیا حوال پیش آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ دنیا میں آپ اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے محنتیں کرتے ہیں، اس کے لیے آپ نمازوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے، آپ شریعت کی بھی پرواہ نہیں کرتے، سنت کی پرواہ نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں جس اولاد کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کے اولاد کو جب جہنم میں ڈالا جائے نمازوں کو نہ پڑھنے کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے، تو جہنم میں اس کو جو ہے آگ کا کھانا کھانا پڑے گا، آگ کے کپڑے پہننا پڑیں گے، آگ کے بستر میں لیٹنا پڑے گا، آگ کے اندر ہی رہنا پڑے گا۔ یہ کوئی تصور کر سکتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے
یہ کوئی خیال بھی کر سکتا ہے؟ ہم دنیا میں اگر ہمارا کوئی پیارا اپنا قریبی، ہمارا کوئی اپنا جو ہے تھوڑی سی مشکل میں گرفتار ہو جائے، ہماری نیندیں حرام ہو جاتی، سکون غارت ہو جاتا ہے، چین غارت ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا وہی اپنا قریبی اور وہی اپنا پیارا جب آخرت کے بارے میں بے فکر ہوتا ہے، اس کو قبر سے بے پرواہی ہوتی ہے، جہنم سے بے پرواہی ہوتی ہے، اللہ کے عذاب سے بے پرواہی ہوتی ہے، تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو ہمیں عرض یہ کرنا تھا کہ یہ جمعہ ہی کا دن ہے جو ہمیں تھوڑی سی باتیں مل جاتی ہیں، خود تو پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے، ہم خود سے قرآن کا مطالعہ نہیں کریں گے، خود سے ہم کبھی حدیث نہیں کھولیں گے، کبھی شریعت کی بات نہیں پڑھیں گے، کبھی آخرت کے حوالے کے اوپر غور نہیں کریں گے، تو یہ وہ جمعہ کا دن ہے جو سب سے بہترین موقع ہوتا ہے کہ ہمیں چند باتیں سننے کو مل جاتی ہیں۔ لیکن وہ افسوس کی بات یہ ہے